بیٹی کا گھر بسانے کا باپ سوچتا کہ بھئی میری بیٹی کا گھر بس جائے, کچھ آگے پیچھے ہوئے تو میں اس کو کچھ کوشش کروں. یہ بسایا ہوا گھر توڑ کے جو ہے لاکھوں روپے لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے, میری زمین لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشرف علی خان ہے. میں حافظ قرآن ہوں, عالم ہوں اور بحرین میں رہتا ہوں. حیدرآباد میں شاستری پورم میں رہنے والے یہ محمد قادر اور اس کا بیٹا ارشد اور یہ تیسرا بیٹا یہ عارف اور یہ ایک بیٹا انس اور اس کی بیوی ہے صابرہ بیگم اور ایک بیٹی ہے عائشہ صدیقہ. یہ سب میرے سسرال والے ہیں. یہ لوگ سب مل کر میرے کو اتنا زیادہ ظلم کر رہے اور اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر رہے, میرے کو بہت پریشان کر کے رکھ دیے. ان لوگوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاستری پورم میں میری ایک زمین ہے, یہ زمین کو قبضہ کر لینا. یہ لوگ صرف لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں, لینڈ گرابنگ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے, ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے. پہلے تو ان لوگ جو ہے میری زمین کے اوپر ایسا یہ انڈر لیٹیگیشن بلکہ کلیئر ٹائٹل زمین کے اوپر لیٹیگیشن بلکہ یہ زمین کے اوپر ایسا لکھ کے لگا دیے. اور یہ لکھ کے جو لگائے ہیں وہ یہ بچے ہیں, اس کی عمر دیکھو, یہ دونوں ہیں, یہ عارف اور یہ انس, یہ دونوں ہیں جن کے نمبر فون نمبر جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. ان کی عمرہ دیکھو, یہ عمر میں لوگ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں. زمین قبضہ کرنے کے لیے میری زمین پہ جا کے جو ہے صاف زمین پہ لیٹیگیشن بلکہ لکھنا جی ایچ گروپ. جی ایچ گروپ کیا ہے؟ جی ایچ گروپ کا مطلب کیا؟ غنڈہ حرامی گروپ ہے. گروپا بنا رہے لوگ حیدرآباد میں, گروپا بنانا, گینگ بنا کے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں, لوگوں پہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں, میرے اوپر ہراسمنٹ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں لوگ. یہ کیا ہے ظلم زیادتی؟ کیا ہے شاستری پورم میں ایسی ظلم زیادتی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ایک محنت کر کے روپیہ پیسے جمع کر کے زمین لیے تو جو ہے یہ لوگ ہڑپ لینا چاہ رہے. اس کے بعد جو ہے میں میری زمین کے اوپر ایسا میرا اپنا خود کا بورڈ لگایا. دیکھیں میرا یہ بورڈ ہے, میری زمین ہے, ڈور نمبر میرا یہ ہے. ڈور نمبر بھی میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں 8/15/33/1005/P. یہ میری زمین کا ڈور نمبر ہے. یہ سب کچھ میرے پاس ہے اور زمین کا ٹیکس بھی میں بن رہا ہوں اور ہر مہینہ زمین کا الیکٹرک کی بل بھی بن رہا ہوں اور ابھی واٹر کنیکشن بھی آ گیا میرے پاس اللہ کی فضل سے. لیگلی طریقے سے پوری زمین میری ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے خالی اپنی گینگ بنا کے میرے کو اکیلا دیکھ کے, کمزور دیکھ کے, ظلم کر کے جو ہے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں نہیں, ان لوگوں کی پوری فیملی ایسی ہے. ان لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہ بنا ہے, لوگ کدھر جائے ادھر گینگ بنانا, لوگوں کو پریشان کرنا, لینڈ گرابنگ کرنا اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے پیسے ہڑپ کرنا. یہ دیکھو یہ اتنا بڑا میں لوگ جو ہے میرے اوپر جھوٹے کمپلینٹ کرے جا کے, یہ پورا یہ پیپر نکالا, میں کمپلینٹ کا پیپر پورا نکالا, اس میں اتنے جھوٹے باتیں لکھے ہوئے ہیں. اب میں محمد قادر سے یہ سوال کر رہا ہوں اور اس کی جو اولاد ہے اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو آمینہ مسجد میں میرا نکاح ہوا. نکاح کی مجلس میں عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے آ کے نکاح پڑھا کے بولے کہ ایسی شادی میں ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ مسجد میں نکاح ہوا اور میں گھر میں چلے گیا, کوئی رخا نہیں چھپا, کوئی شادی خانہ بک نہیں ہوا, کوئی دعوت ولیمہ, کوئی رسم و رواج نہیں ہے. تم اس میں کیسا لکھے بھائی؟ ثابت کرو تم اس میں. میں مہندی کا رسم کرا, پامس کا رسم کرا, سانچک کا رسم کرا, بلکہ کیسا لکھے بھائی تم اس میں؟ ثابت کرو تم اس کو, آ کے پبلک کے سامنے آ کے ثابت کرو. کورٹ میں ڈالے نا تم, کورٹ میں ثابت ہوگا انشاءاللہ, اللہ حق کو غالب کریں گا انشاءاللہ ضرور. لیکن یہ جھوٹ کیسا لکھتے ہیں؟ معراج کالونی والے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی, آمینہ مسجد والے گواہ ہے پوری میری شادی کیسا ہوئی, تبلیغی جماعت والے ٹولی چکی کے پورے گواہ ہے میری شادی کیسا ہوئی. تم اس میں لکھتے سانچک کا رسم کرا میں, پامس کا رسم کرا میں, مہندی کا رسم کرا میں, بلکہ لکھتے اس میں. اور شادی کے اندر رخا تک نہیں چھپا, کوئی دعوت رسم و رواج تک نہیں ہوئی, تو اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا, بلکہ میں تم اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا. میں شرم آئی تمہارے کو بولنے کے واسطے کہ بھائی میں اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے واسطے تمہارے کو شرم آنا چاہیے. عمر ہو گئی, قبر بلاری جاؤ, گھر بولتا جاؤ, قبر بلاری آؤ. یہ عمر میں سفید داڑھی رکھ لے کے صورتیں ایسے بنائے تم لوگ دینداروں کے جیسے, لیکن حرکتیں کیسے تم لوگوں کے؟ جھوٹ بول رہے تم کہ بھئی میں سانچک کا پامس کا رسم کرا, 2 لاکھ جوڑے کی رقم دیا. کب دیا تم میرے کو 2 لاکھ کی جوڑے کی رقم؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اور اس میں لکھتے کہ یہ پیپروں میں لکھے اور کہ میں 10 لاکھ کی شادی کرے کہتے تم
10 लाख की शादी, पूरा साबित करना तुम 10 लाख की कैसे शादी करे। मस्जिद में निकाह हुआ, मैं घर में आ गया, मेरे 3 बहना माँ जाके वो मेरी बीवी को जो है उसके घर से मेरे घर को लाया, बाजू की गली में घर था, घर से मेरे घर को ला लिए। इतना लाने के बाद 10 लाख खर्चा हुए, ये साबित करना तुम कोर्ट में भी साबित करेंगे इंशाल्लाह, पब्लिक के सामने भी आगे साबित करना तुम 10 लाख की शादी करे, तुम मेरे को साबित करो ये। और उसके बाद बोलते तुम 3 लाख रुपए मैं मांगाया, बल्कि 3 लाख रुपए लिया बोल के तुम इसमें लिखे ना, कैसा 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 साबित कर सकते तुम? 3 लाख रुपए में लिया तुम्हारे पास से, क्या सबूत है तुम्हारे पास से? अरे तुम खुद एक जो है एक ऑफिसर के ड्राइवर है, तुम एक ऑफिसर की ड्राइवरी करते हुए जिंदगी गुजार लिए, 18 बच्चे हैं तुम्हारे को, समोसा चाय बेचते हुए तुम जिंदगी गुजारे, किराए के घर में 2 बेडरूम 1 हॉल के रूम में तुम 18 बच्चों को लेकर जिंदगी गुजारते थे। क्या था तुम्हारे पास? क्या देने के काबिल था? तुम ऐसे झूठ झूठ लिखते मेरे को 5 लाख मंगा मैं तुम्हारे पास से, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास से 5 लाख मंगा मैं बोल के? अब 5 लाख मंगा और क्या बोलते हर महीना जो है खर्चे के वास्ते मेरे को पैसे देते थे तुम, कब दिए, कैसा दिए, कब दिए, साबित करना तुम ये पूरे के पूरे। और ये देखो मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ, ये आदमी जो है खाली मेरी जमीन हड़प करना चाह रहा, खाली जमीन हड़प करके मेरी जमीन का कब्जा करके और झूठे झूठे इल्जाम लगा के मेरे पास से लाखों रुपए लूटना चाह रहा है। हाँ, बेटी को कमाई का जरिया बना लिया क्या? शादी करके देने के बाद झूठे झूठे इल्जाम लगा के लाखों रुपए लूटना ये कमाई का जरिया बना लिया क्या? अच्छा बना लिया तुम लगा। और मैं लोगों को भिजाया भाई उनके बाद बात करने के वास्ते कि भाई ये क्या बोलते झूठे झूठे इल्जाम लगा के केस करने से क्या फायदा तुम्हारे को? तो क्या बोल रहे बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत बच्चियों का साथ देती, उसका फायदा उठा के मैं पैसा कमा रहा हूं, बल्कि लोगों के सामने ऐसा बोल रहे तुम। ये बीजेपी हुकूमत कैसे साथ देती? देखिए आप लोग सुने, 5 लाख रुपए होना कहते मेरे से लोग 5 लाख रुपए पूछ रहे। पहले भी 2013 में भी जो है लोग 498 केस डाल के मेरे को 5 लाख रुपए पूछे मेरे से। मैं नहीं दिया तो वो ये माफी चाह के वो चला के मक्कारी के साथ सुलह सफाई करके आज मेरे ऊपर झूठा केस डाल के 498 ये लाखों रुपए पूछ रहे हैं, मेरी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शास्त्रीपुरम की जमीन शास्त्रीपुरम के लोगों से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, हैदराबाद के लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ, ऐसे मक्कारों और फराडी लोगों से जो है होशियार रहो आप हम लोग। और इन लोगों का पूरा सोशल बाइकआउट होना है। इन लोगों का कोई अपनी मजलिस में बिठाने के काबिल, किसी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं है इन लोग। एक बेटी का घर बसाने का बाप सोचता कि भाई मेरी बेटी का घर बस जाए, कुछ आगे पीछे हुए तो मैं उसको कुछ कोशिश करूं। ये बसाया हुआ घर तोड़ के जो है लाखों रुपए लूटना चाह रहा मेरे पास से, मेरी जमीन लूटना चाह रहा मेरे पास से। ये कैसा बाप है? इंसानियत के नाम पे धब्बा है ऐसा बाप। हाँ, इसलिए मैं ये हैदराबाद की पब्लिक और शास्त्रीपुरम के लोगों से बोले इन लोगों का सोशल बाइकआउट होना। और सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इन लोग जो है इन लोग का धंधा बना लिया। ये मोहम्मद खादर जो है ना अपनी बेटियों को 2-2 शोहरों से शादी करता है, एक बेटी को 2-2 शोहरा ढूंढ के रखता है। इसका काम इसकी हो गया। मैं खुद प्रूफ के साथ बोलता हूँ, इसकी एक बेटी है मलिका इसकी बेटी है। इसका पुराना शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर है इसका सादिक, उसका नाम है ड्राइवर सादिक, टैक्सी चलाता है ड्राइवर सादिक उसका नाम है। और दूसरी बेटी है जुलेखा या जुबेदा कुछ उसका नाम है। पहला शोहर कौन है कि नहीं मालूम। अब दूसरा शोहर जो है जमील है, मेराज कॉलोनी, दीवाना जमील बोलते उसको। मेराज कॉलोनी में घूमते रहता, उधर स्कूल बच्चों की बस चलाता, घर घर घूम के शहद बेच लेता। ये उसका दूसरा शोहर है। दो बेटी के वास्ते ऐसा दूसरे शोहर ढूंढ के लाया। तीसरी बेटी को भी कोशिश करा, उसका दामाद जो है सऊदी में था तो झूठे इल्जाम डाल के उसको ससुराल से मायके में लाके झूठे इल्जाम लगा के परेशान करा। तो दामाद जो है माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ के इसके गोद में बैठ गया तो उसका पीछा छोड़ा। अब मैं चौथा दामाद हूँ। अब ये बेटी को भी, चौथी बेटी को भी जो है अपने मेरे घर से ससुराल से ले जाके अपने घर में बिठा लेके जबरदस्ती झूठे इल्जाम डाल के जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा। ये पूरे बेटियों के घरों से जो है इन्हें ऐसा खिलवाड़ कर रहा भाई। लोग जो है सब लोग मिलके जो है इसको इन्हें किसी के सामने जो है आने के काबिल नहीं है। बेटी की जिंदगियों से खेल रहा है, बच्चियों की जिंदगियों से खेल रहा। मेरे देखो अभी मेरे 3 छोटे बच्चियां हैं। अब ले जाके बिठा के रख लिया। इसको जमीन होना पैसा होना खाली बस, मेरे 3 छोटे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही वो फिक्र नहीं है इसको। इसकी बेटी की खुद 3 साल से ले जाके रख लिया बेटी को। अब मैं लोगों को भिजा के बात करा कि देखो भाई ये इसको 3 बेटियां हैं और इसकी उम्र खुद 32-33 साल की हो गई। मेरी बीवी जो थी उसकी उम्र जो है 32-33 साल की हो गई। अब ये उम्र में जो दूसरी शादी क्या करते क्या है कि सुलह सफाई करके बैठ के बात करेंगे, बल्कि बोलते नहीं कहते पूरा इंतजाम हो गया कहते उसका। अरे मेरे से तलाक हुई नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, उसको शोर भी ढूंढ के रख लिया है। बच्चों का भी इंतजाम हो गया कहते। ऐसा कैसा हो सकता भाई?
اس کے لیے جو ہے یہ میں پبلک کے سامنے یہ بات اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ جو ہے بچیوں کی شادیاں کر رہی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد لا کے جو ہے گھروں میں بٹھا دے کے شوہروں کو پریشان کر کے جھوٹے جھوٹے الزامات ڈال کے جھوٹے کیساں کر کے جو ہے پیسہ لوٹنا، لاکھوں کے پیسے لوٹنا اور زمینیں ہڑپ کرنا، یہ عادت بنا لی ہے لوگوں کی. ہاں یہ کتنے بچیوں کے ساتھ انہیں ایسا کیا. اور اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو بھائی. میں پولیس والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ اس کی شرارت جو ہے ہر جگہ ہو گئی، ہر جگہ ہو گئی. کہ انہیں نارسنگی میں تھا، نارسنگی میں کیس ہے اس کا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھو، نارسنگ میں کیس ہے نہیں اس کا. ہاں راجندر نگر میں تھا، راجندر نگر میں کیس ہے اس کا. ٹولی چکی میں تھا، ٹولی چکی میں کیس ہے اس کا. اب شاستری پورم میں ہے، اب شاستری پورم میں کیس کر کے پوری دہشت مچا کے رکھا ہے حیدرآباد میں. اب کیا نام دینا ہے اس کو؟ انسان نام دینا، کیا نام دینا ہے اس کو؟ ہاں اس کے لیے بھائی ایسے لوگوں سے جو ہے سوشل ورکر لوگ سب جو ہے ایسے لوگوں کی جو ہے اصلاح کرو. داڑھی چھوڑیے، کرتا پیجامہ پہن لے کے اپنے آپ کو تبلیغ میں لگا کے شریف ظاہر کرتا، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے پیچھے جو ہے اتنا لوگوں کو پریشان کرنا، اتنا ظلم کرنا، اتنا ہراسمنٹ کرنا، جھوٹے الزامات لگا کے جھوٹے کیسا کرنا. خالی تہمتیں لگانے سے نہیں چلتا، ثابت کرنا پڑتا. اور یہ پیپر انشاءاللہ صرف دنیا کے حد تک نہیں رہیں گا. انشاءاللہ یہ پیپر جو میں تم لکھے اس میں، عائشہ صدیقہ تم جو اس میں لکھے، صابرہ بیگم تم ان کی ماں رہ کے جو ہے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت کرے کہ شوہر کے ساتھ رہ کے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خواہشات کو پورا کرنا، شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، شوہر کو خوش کرنا، ایسی تربیت کرنا. یہ تربیت کرتے ہی ہے. شوہر کے خلاف جاؤ، کمپلین کرو، جھوٹے الزامات لگاؤ، کیس کرو. ہاں محمد قادر یہ اولاد کی اسی تربیت ہے. اور چھوٹے بچے جا کے زمینوں کے اوپر لینڈ گرابنگ کا کوششاں کر رہے ہیں، یہ تربیت ہے. اب یہ عمر میں یہ کرے تو بعد میں چل کے کیا بنتے ہیں لوگ؟ روڈی شران رہے تو کیا بنتے ہیں؟ شہر میں فساد مچاتے ہیں لوگ. تو اس لیے ایسے لوگوں کی جو ہے ضرور کاروائی ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے ضرور سخت کاروائی ہونی چاہیے. پولیس بھی ایکشن آئے ایسے لوگوں کے سلسلے میں. ہر جگہ جا رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات دے رہے ہیں اور بچوں کے گھروں میں گھس کے ایسے تماشے کر رہے ہیں. اور میں خاص طور پر جو ہے تبلیغی جماعت والوں کو بھی بول رہا ہوں، آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ حسن نگر، شاستری پورم، فلک نما، میں نام لے کے بول سکتا ہوں جو تبلیغی لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کی تبلیغ میں یہ سکھایا جا رہا کیا جو ظالم ہے، لینڈ گرابر ہے، دھوکے باز ہے، چیٹر ہے، فراڈی ہے، اس کا ساتھ دو. پہلے جماعت میں ہم بھی جماعت میں نکلے. تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بے دین ہے اس کو دین پہ لے کر آنا. آپ بے دین کا ساتھ دے رہے. حتیٰ کہ میں اس کو یہ بولا، میں ہمارے لوگوں کے ذریعے سے بات کرا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے تمہارا، بیٹھو علماء کے پاس، بیٹھو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرو. وہاں سے انکار کرتا میں علماء کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ قرآن حدیث کا بھی انکار کر رہے. تو جو آدمی قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے، کیا حکم لگائیں گے؟ بولو آپ. اور آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. کیسے ساتھ دے رہے ہیں میں بتا دوں، وہ بھی آپ کا جمعے کے دن آپ لوگ جو ہے مستورات کی تعلیم رکھے، مستورات کا اجتماع رکھے. ابھی حسن نگر شاستری پورم کے مستورات کو جمعے کے دن اس کے گھر میں جمع کر کے کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ ابھی جو اپنے شوہروں کے خلاف 498 کیس کرو، اپنے شوہروں کے زمینیں ہڑپو، اپنے شوہروں کے پاس سے لاکھوں روپے ہڑپو، پیسے ہڑپو، یہ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ. تعلیم کا مقصد یہ ہے. 4 جمعے کے دن مردوں کا اجتماع کرتے. میری درخواست ہے، ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے تبلیغی جماعت والوں سے میری درخواست ہے کہ اس کا جو اجتماع ہے، اس کا اجتماع ختم کرو اس کے گھر سے، جب تک ادھر سدھرتا نہیں. مردوں کا اجتماع بھی ختم کرو، عورتوں کا اجتماع بھی ختم کرو. اور اگر یہ تبلیغی جماعت میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح ہو. علماء کے درمیان میں، دینداروں کے درمیان میں رہ کے دین کے مطابق اپنے ہر چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو تبلیغی جماعت میں اس کو استعمال کرنا. ورنہ خالی تبلیغی جماعت کو استعمال کر کے لبادہ ہو کے لوگوں کو غلط چیز جو ہے پریشان کر، ہراسمنٹ کر رہا. اس لیے میری بات کو سمجھے، میری بات کا غلط مطلب نہ لیں، میری بات کو سمجھے آپ لوگ. اس لیے درخواست ہے میری. تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے فراڈی لوگ حیدرآباد میں بہت پیدا ہو گئے ہیں. بچوں کو شادیاں کر رہے، تھوڑے دن کے بعد بچیوں کو اٹھا کے لگ کے گھر میں رکھ لے رہے اور جھوٹے کیسا کر کے لاکھوں روپے لوٹنا اور شوہروں کی جائیداداں لوٹنا، یہ تماشا بنا کے رکھ لیے. اس لیے میں پولیس سے بھی درخواست کرتا ہوں، CCS پولیس سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا کمپلینٹ لا کے یہ لوگ آپ کے پاس دیے تو آپ لوگ تحقیق کرنا تھا. جو شادی میں رخہ نہیں چھپا، جو شادی میں شادی خانہ بک نہیں ہوا، کوئی کھانا پینا، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ لوگ ایسا لکھنے سے آپ لوگ کیسا کمپلینٹ لیتے بھائی؟ کچھ تو تحقیق کر کے کمپلینٹ لینا بھائی. کوئی بھی آگے کچھ بھی لکھ کے آپ کو دے دیا تو بغیر پروف کے، بغیر کوئی تحقیق کے آپ کمپلینٹ لکھ کے دے دیتے. تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے میری، پولیس سے بھی، کہ کوئی بھی آگے کمپلینٹ دیا تو آپ کمپلینٹ نہ لے، تحقیق کریں اس کے اوپر. اور اب میرا یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے لیے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تو میرے کو لوگوں کے ذریعے سے دھمکیاں دے رہا کہ تو انڈیا آ، تیرا مرڈر کرا دیتا ہوں،
मंडी में मेरे पहलवाना है, तेरे को उससे देख लेता हूं, ऐसे गुंडागर्दी कर रहा भाई ये लोग। तो क्या करना भाई अब ये सिचुएशन में? बीवी को अपने पास रख लिया, बच्चियों को अपने पास रख लिया, मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा, झूठा इल्जाम लगा के लाखों रुपए लूटने की कोशिश कर रहा। ऐसे इंसानों के बारे में क्या सोचा जाए? क्या इसलिए मैं सब पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक इन्हें इस मसले के हल के लिए दीन की तरफ और शरीयत की तरफ और सही रास्ते की तरफ ना आए, इसका सोशल बाइकआउट करो, इससे मिलना जुलना बंद करो, इससे कोई मामलात बंद करो। अभी एक बेटी इसकी शादी की मौजूद भी है, अब वो बेटी के साथ किसकी किस्मत खराब है कि वो बेटी को शादी कर ले कि उन्हें भी फंसने वाला है, नहीं मालूम। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त को सुने और मेरी दरख्वास्त को सुन के उलमाए कराम, जमात तबलीग वाले, ये सब मेरी दरख्वास्त को सुन के जो है इस मसले के हल के लिए, मैं फंस गया हूँ, कोई ऐसा दूसरा ना फंसे, उसके लिए आप लोग इंतजाम करें और कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।